الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں کے مطابق 12 ربیع الاول آپ کا یوم ولادت ہے، لیکن جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو کثیر زیادہ روایتیں ہیں وہ 9 ربیع الاول کے بارے میں ہیں، اور وہ رات پیر کی رات تھی، پیر کی شب تھی، اور اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا بھی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے.
آپ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ مولدہ، آپ کی پیدائش کی رات، جو پیر کی رات۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت ایسی تھی کہ جیسے رات کا اندھیرا ہے، اور یہی وقت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ صبح صادق شروع ہو رہی ہے، اور جب صبح صادق شروع ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اندھیرا جا رہا ہے اور روشنی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب و غریب آپ کی ولادت فرمائی ہے کہ آپ کی جو ذات اور شخصیت ہے وہ ایسی ہے جیسے دنیا میں روشنی آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، چرند پرند ہو، جانور ہو، سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اور فرشتوں کو میں نے اس لیے شامل کیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کیا اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کر آتے تھے آپ۔ جب آخری وحی آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، حجت الوداع کا موقع ہے، تو حضرت جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج آپ سے آخری ملاقات، اب اس کے بعد آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ آج میں آخری دفعہ جو ہے وہ اترا ہوں وحی لے کر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی ذات اور شخصیت ایسی تھی کہ فرشتوں کو بھی فخر ہوتا تھا، اور آپ کی ذات سے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر روشنی پھیلی، اور ایسی روشنی پھیلی، یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں مکہ کے لوگوں کی، تو اس وقت مکہ کے لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ کیا ہے؟ بکریاں چرانا ہے، اونٹ ہے، زراعت، تجارت ہے، یہ آپ کا پیشہ ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مقام پر پہنچ گئے کہ وہ دوسروں کے لیے ہدایت بن گئے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ زلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ جو لوگ خود راستے سے ہٹے ہوئے تھے اور اسلام کے اوپر اور اللہ کے دین کے اوپر نہیں تھے، وہ لوگ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج سیرت النبی کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گزارشات پچھلے جمعے سے ملا کر، جو میں نے ختم نبوت سے آغاز کیا تھا، اسی سے ملا کر آج میں کچھ باتیں اور پیش کروں گا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ سنیں، آپ کی سیرت کے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل کریں۔ دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کیوں آتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے، دنیا کے اندر خیر اور شر پہلے دن سے رہا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو شر تو شروع سے موجود تھا، لیکن انبیاء کرام جب بھی آتے ہیں، جس جگہ بھی آتے ہیں، ان کے آنے کا کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کام کے لیے نہیں آتے، کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مقصد جو کامن تھا، جو ہر نبی کا ایک مقصد تھا، وہ سارے نبی کا مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ ایک اللہ کی طرف بلائے، اس کا مطلب یہ کہ باقی جتنے بھی غیر ہیں، دوسرے خدا ہیں، ان سب سے ناطہ ختم کر دیں، ان سب سے جان چھڑا دیں۔ اور آسان لفظوں میں سمجھیں، یعنی جتنے بھی معبود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے تھے، ان تمام معبودوں کی نفی کرتا۔ اور عربی کے طلبہ جانتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کے اندر لا ہے، لا کے معنی نہیں، یہ جب شروع میں آتا ہے تو یہ لا نفی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے معبود سے نفی کرنا۔ الہ کا مطلب معبود، خدا، اور یہ جو لا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہر قسم کے معبود سے نفی کرنا۔ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا جو بڑا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے شرک کو ختم کر دیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی بڑی ذات ہو، کوئی بھی بڑی ہستی ہو، کوئی بھی بڑی شخصیت ہو، وہ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی اپنے اختیارات میں۔ مثلا میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ فرض کریں ہمارے ہاں چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی اس چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایک اور چیف آف آرمی اسٹاف، فوراً مخالفت ہوگی، اور اس کی نفی کی جائے گی کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کے اختیارات میں نہ کمی ہوگی اور نہ کوئی شریک ہوگا، اس کی پاور رہے گی۔ اسی طرح اور جتنے بڑے عہدے ہیں، صدر کا عہدہ ہے، اس کے اندر بھی یہی، صدر ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں۔ تو اب آپ آئیے عہدے سے ہٹ کے، اب آپ آئیے ذات اور ہستی کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ آج سے کسی کی عبادت نہیں کرو گے تم، آج سے تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی صرف میری عبادت کرو۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ارشاد ہے کہ شرک نہ کر اور نماز پڑھ، مطلب یہی کہ ہمیں کو دیکھ، کسی کو نہ دیکھ۔ شرک جو آدمی کرے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور جو آدمی نماز پڑھے گا وہ شرک نہیں کرے گا، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہے، کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سب جگہ دیکھنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ ہستی ہے، مطلب یہی کہ ہم ہی کو دیکھ، صرف آپ اللہ کو دیکھیں گے،
اور کسی کو نہیں دکھے گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر ویسے تو آپ عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ کو بچنا ہے، شرک سے شریک نہیں ٹھہرانا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن اس خاص موقع پر جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو کم سے کم اس وقت فزیکلی، جسمانی طور پر آپ صرف اللہ کو دیکھیں، کسی کو نہ دیکھیں۔ تو لہذا ہماری نظریں جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قبلے کی طرف، جو سجدے کی جگہ ہے وہاں پر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف آپ نے نظر جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف رکھ لی، آپ کی ساری سوچ جو ہے وہ اس وقت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نفی کری کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی کی عبادت نہیں کرو مگر کس کی؟ صرف اللہ کی، صرف اس کی عبادت کرو۔ اچھا، اب آپ آ جائیں اور دوسرے، یہ تو اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اب آپ مخلوق کی طرف آ جائیں۔ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے کے اندر تو ایک عورت دوسرے عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر ایک بیوی ہے کسی کی، تو اگر مرد یہ کہے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تو وہ کہے گا آپ کہیں اور رکھے یا پہلے مجھے فارغ کریں، میں اپنے ساتھ جو ہے وہ سوگتن کو برداشت نہیں کروں، تو عورت برداشت نہیں کروں۔ دوسری چیز، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، انسانوں میں بھی آپ کی جو اولاد ہے وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ تسلیم نہیں کرے گی۔ یعنی اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں کہ بھائی فلانا آدمی جو ہے وہ تمہارا باپ ہے، وہ کہے گا نہیں میرا باپ تو یہ ہے، برداشت نہیں کرے۔ ایک دفعہ میں نے ایک حدیث تلاوت کی، ایک جگہ لیکچر ہو رہا تھا، تو میں نے ایک حدیث تلاوت کی کہ آباؤ کا ثلاثۃ، من خلقک، من علمک، من زوجک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے تین باپ ہیں، ایک وہ جس کے گھر میں تم پیدا ہوئے، تمہیں جنا گیا، دوسرا وہ استاد کے جس نے تمہیں علم لیا، وہ بھی باپ کے درجے کے اور باپ کے مرتبے کے برابر ہے، اس کی حیثیت بھی باپ کی ہے، اور تیسرے وہ جس گھر میں تمہارا نکاح ہوا ہے، جس باپ نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے، وہ باپ بھی تمہارے باپ کے برابر درجہ اور مرتبہ رکھتا ہے۔ تو فوراً وہ اسٹوڈنٹ کا مجمع تھا، تو وہاں دو چار آوازیں آئی، انہوں نے کہا نہیں، ہم جیسے میں نے یہ ترجمہ کیا آباؤ کا ثلاثۃ، تمہارے تین باپ ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے تین باپ نہیں، ہمارا ایک ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ انسانی فطرت سوچ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عہدے میں، اپنے منصب میں، اپنے رشتے میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، جب یہ بات اتنی باریک ہے، اتنی گہری ہے، پھر ہم جا کے اگر مزاروں کے اوپر کہے کہ میں اللہ سے بھی مانگتا ہوں، لیکن اے فلانے تو بھی ہماری مدد کر اور میرا یہ کام کروا دے، میرا یہ کام ہو جائے، اب یہ اللہ تعالیٰ برداشت کرے گی؟ نہیں برداشت کرے گی۔ آپ کسی شیخ کے پاس، پیر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ اللہ پہ تو میرا بھروسہ ہے، لیکن آپ کے اوپر بھی میرا یقین ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا کام ہو جائے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ اکیلے سارے کام کرنے پہ قادر ہے، تو دوسرے آدمی کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بھی جو ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اکثر مجھے سننے کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں رشتہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے کہیں پہ، وہ کہتے ہیں، باپ کہتا ہے اپنے داماد کو کہ بھائی اب میں آپ کو بیٹی دے رہا ہوں، اور بس اللہ کے حوالے، اوپر اللہ ہے نیچے آپ، یعنی مطلب یہ کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھو گے تو تمہارے پاس اختیار ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار آپ نے آدھا کر دیا۔ یعنی جب آپ نے یہ کہا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرا دیا نا۔ پھر
تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے جب ہم اور آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، اس طرح کی بات ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے؟ ہم اپنے رشتوں میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لہذا بات میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں، ان کے آنے کا جو مین بڑا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے شرک کو ختم کرنا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دیں، چاہے وہ عقائد کے لحاظ سے ہو اور چاہے وہ عمل کے لحاظ سے، دونوں صورتوں۔ بلکہ یہ شرک ایسی چیز ہے، میں آپ کو بتا دوں، بات آ گئی بیچ میں تو میں عرض کر دیتا ہوں، شرک ایسی چیز ہے، شریک ٹھہرانا کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عقیدہ ہو، عمل ہو، اشارتاً کنایتاً، ہر صورت میں وہ جو ہے شرک ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو جو ہے شامل کر رہے ہیں، تو چاہے وہ اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، عقیدے کے طور پہ ہو، عملی طور پہ، ہر طرح سے شرک۔ اب یہ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت جو اتنا بڑا ایشو ہے، پچھلے جو میں عرض کر رہا تھا، اس کے اوپر لوگ جان دے دیتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک بیان دیا، اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی توہین کی ہے، اس بارڈر کو کراس کیا۔ حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے ملکی قانون کے حساب سے اس کی شان میں کوئی بات کرنا یا کوئی ایسی بات کرنا جو توہین ہو اس کے عہدے اور منصب کے لحاظ سے، اس کو تو فوراً جو ہے پھانسی ہو جائے گی، اس کو جیل ہو جائے گی، گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن کیا ہے مسئلہ، جب چیف جسٹس سے اوپر کا آ جائے، یعنی مسئلہ نبوت کا آ جائے، نبی اور پیغمبر کا آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے تو ہزاروں مثالیں موجود ہیں ایسی کہ جو اپنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں وہی نکال کے اس عہدیدار کو مار دیتے ہیں، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے صدر ہو، کتنے ہی بڑا ہو۔ اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہو رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، پتہ ہے ان کو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے پھانسی چڑھے گی، میرے گلے کے اوپر جو ہے وہ پھندا لگایا جائے گا، پھانسی چڑھے گی، لیکن وہ کہتے نہیں، یہ مسئلہ جو ہے یہ تو مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بس تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شرکت جو ہے، شریک ٹھہرانا، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ نبی کے ساتھ ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ، وہ قابل قبول نہیں۔ جو بھی اس بارڈر کو کراس کرے گا، بس پھر کیا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ سر قلم کرنا۔ تو جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سب کے سب ان کا مقصد کیا تھا؟ دنیا سے شرک ختم کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے کب؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کے اندر اور ان کی قوم کے اندر شرک پھیل گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ اسی طرح اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور جب دنیا کے اندر ایک بڑی آبادی ہو گئی اور لوگ قبیلوں کے اندر اور جغرافیائی طور پر علاقوں کے اندر، خطوں کے اندر بٹ گئے، اب بہت بڑے پیمانے کے اندر آبادی ہو گئی اور شرک پھیل گیا۔ اب ہر جگہ شرک ہے، عرب کے اندر بھی ہے، ایشیا میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، ہر جگہ شرک ہے۔ اب جب بڑے پیمانے پہ شرک ہو گیا تو اب بڑی شخصیت کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور پیغمبر کو بھیجا،
فرمایا کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ یہ دنیا کے اندر جو شرک پھیل گیا اس شرک کو ختم کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ کی اولاد کے اندر بنی اسرائیل کے اندر 25,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب کے سب کیا مشن لے کر چل رہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، امام الموحدین، یہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امام الانبیاء، دونوں میں فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ توحید کو نافذ کرنے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام نے شرک کو ختم کیا، اس کے بعد پھر شرک پھیلی۔ تقریباً 560 یا اس سے زیادہ کا کچھ عرصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ پھر ساری دنیا کے اندر شرک پھیل گیا، اور شرک ایسا پھیلا ہے کہ سفر میں، حضر میں، مسجد میں، ہر جگہ، خاندانوں میں، یعنی ایک خاندان کا بت الگ ہے، دوسرے خاندان کا بت الگ ہے، ایک گھر والے کا بت الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر بت پرستی ہو رہی، خانہ کعبہ میں، جس کو بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائے کے لیے؟ توحید کے لیے، وہاں پہ بت پرستی ہو رہی۔ اب جب یہ شرک پھیل گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منصب ہے، اس کے بعد اب ایک ایسے بڑے منصب پہ ایسی بڑی شخصیت کو لانا ہے کہ جو صرف یہ نہیں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا شرک ختم کرنے کے لیے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کے بعد جو نبی اور پیغمبر آئیں گے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک جو شرک کا خاتمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کی ذمہ داری، شرک کا خاتمہ۔ اچھا، اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جو خاتم النبیین بھی ہے، شرک کا خاتمہ تو انہوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے پوری دنیا سے، یعنی مشن تو ان کا بھی وہی ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ بنی اسرائیل تک تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ ساری دنیا سے شرک ختم کرنا ہے، لیکن آنے والی قیامت تک کی نسلوں سے ختم کرنا ہے۔ یہ تھا آپ کا مشن۔ تو اسی لیے ایک اتنی بڑی ذات کی ضرورت تھی، اتنی بڑی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو آ کے نہ صرف اس وقت جو شرک پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرے، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو شرک سے پاک کرے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جو آدمی جس دن اس آیت کو تلاوت کر لے گا اس کو موت نہیں آئے۔ اس کے الفاظ کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس کا ایک ترجمہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئے تم میں ایک شریف آدمی، نبی اور پیغمبر۔ تو صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر بات کو کلیئر کرتے تھے، تو پوچھا کہ شریف کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا فلانا شریف ہے، فلانا شریف ہے، جو سب سے زیادہ بدمعاش ہوگا اس کو بھی کہے گی یہ شریف ہے۔ خیر، اتنی پیاری بات بتائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ میں شریف ہوں، اور شریف کی تعریف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، میری ذات تک
جتنے بھی نبی اور پیغمبر کے اندر میں جن پیٹھوں سے جن پیٹوں سے جن پیٹھوں کے اندر ہوتا ہوا منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، ان تمام نسلوں کے اندر ایک آدمی بھی کوئی زنا سے نہیں ہے، کوئی بدکاری سے نہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اتنا پاک تھا، فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں شریف۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کا یہ مشن تھا، یہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی۔ انشاءاللہ اس پورے مہینے میں آئندہ آنے والے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وصلی اللہ تعالی علی میری خوش دامن صاحبہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے لوگ اسپتالوں میں چھوٹے بڑے بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کے لیے جب تشریف لیٹ ہو گیا۔